ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے یہ دیر کی ہو، اور تمہیں صلہ بنانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پل میں کیا کیا کر دے گا کچھ پتہ نہیں چلتا، تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کو اس دل سے پیار اور کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے معجزوں کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ اور توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، توکل کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا تھا، اور توکل کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا تھا، توکل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا تھا، توکل کرو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا، توکل کرو جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا تھا۔ یاد رکھیں اللہ جب بھی توکل کرو جیسے بھی ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرے میں کیا تھا، اور توکل کرو جیسے زکریا علیہ السلام یعنی اپنے بیوی کے سامنے بانجھ ہونے کے باوجود بھی اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا تھا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین رکھو اللہ پر، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں اور کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تو ان کے ہی دعائیں بھی جانتا ہے، اور لیکن اسے پسند ہے جب تم خود اس سے مانگتی ہو۔ جیسے ایک دفعہ دوران وحی جب موسیٰ علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں یا اللہ، اور میں اکثر اس کے ساتھ بکریاں پر پتے پر جھاڑتا بھی ہوں۔ حالانکہ تو اللہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا؟ سوال کیا، کیونکہ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کی آواز سننی تھی۔ اللہ کو جواب پہلے سے ہی معلوم تھا، لیکن اللہ کو یہ جواب موسیٰ علیہ السلام سے سننا تھا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اسے پسند ہے کہ تم خود اسے یہ بتاؤ، اور پھر وہ معجزے کرتا رہتا ہے جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا، اور اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر کرفیاں خون تک، ہر جگہ کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ دعائیں ہوتی جاتی ہیں، اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ ریز ہونا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، اور اسی لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے تو وقتی طور پر دور کر دیتا ہے، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، تاکہ اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو تم، کیونکہ وہ دعائیں ہی ہیں تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ بس ان کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے کبھی دیکھے ہیں، نہ سنے ہیں، نہ آسمان والوں نے۔ اللہ کے منصوبے تمہیں لاجواب کر دیں گے، اور اللہ کے معجزے تمہیں حیران کر دیں گے۔
تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کے راستے بنائیں گی، اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے، جن کے ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔